یقیناً ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے گٹھ بندھن کرنے تیار ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے، تو اسد الدین اویسی آدھے رستے تک پیدل چل کر آنے تیار ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ بی جے پی کی سرکار یہاں پر بنے، مگر یاد رکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھوتا نہیں ہوگا، تمہارا کام صرف ووٹ ڈال کر اپنے گھر میں جا کر خاموش بیٹھ جانا، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اب ووٹ ڈالا جائے گا مگر ووٹ نیتا بنانے کے لیے استعمال ہوگا، ووٹ کسی پارٹی کو بچانے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر گٹھ بندھن ہوگا، الائنس ہوگا، عزت اور مان سمان کے ساتھ ہوگا، تو یقیناً اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین اس گٹھ بندھن کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ ہم پوری کوشش کرنے تیار ہے کہ دوبارہ بھاجپ کی سرکار اتر پردیش میں نہ بنے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف دری بچھانا ہے، تو یاد رکھو اب کوئی دری نہیں بچھائے گا۔ اب دری بچھانے کے دن ختم ہو چکے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، یا ہماری عزتدار ماں اور بہنیں ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر لیے ہیں کہ اب دری نہیں بچھائے گی، اب حق کی اور مان سمان کی لڑائی ہوگی۔ اب نیتا بنایا جائے گا، اب لیڈرشپ بنائی جائے گی، اور ایسا لیڈر بنایا جائے گا جو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر اندھا، گونگا اور بہرا بن کر نہ بیٹھے، بلکہ جب مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو ان کو اپنی ضمیر کی آواز پر اس ویدھان سبھا کے در و دیوار کو ہلا کے رکھنا چاہیے تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یاد رکھیے نیتا آپ کو بننا ہے۔ اویسی حیدرآباد سے نکل کر یہاں پر بجنور میں اور نجیب آباد میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنی تقریر کے ذریعے تم سے واہ واہ حاصل کروں، میں آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں مسلمانوں کا نیتا بنے، جو بنے گا انشاءاللہ تعالی، جو کوئی نام نہاد سیکولر پارٹی نہیں چاہتی۔ بی جے پی تو مسلمان کو ٹکٹ بھی نہیں دیتی، اور یہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، یہ کسی کو ٹکٹ دیتی ہیں تو کسی کو ٹکٹ دے کر غلام بنانے کے لیے دیتی ہے۔ مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ تم غلام نہیں بنو گے، تم قائد بنو گے، تم حکمران بنو گے، تم غریبوں کی آواز بنو گے، تم مظلوموں کی طاقت بنو گے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے۔